بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ سبق میں ہم نے رانی کی بلی گڈو کا کتا نظم کی پڑھائی کی اور اس کے الفاظ معنی کی دہرائے اور ان کے الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کیا۔ اسی طرح آج ہم نظم رانی کی بلی گڈو کا کتا کی سرگرمیوں کی دہرائی کریں گے۔ سرگرمی نمبر 1 ہے کہ سوالوں کے جواب لکھیے۔ گڈو کا کتا کیوں مر گیا؟ وجہ لکھیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گڈو کا کتا بھوک کی شدت میں تھا اور اس دورانیے میں اسے سردی بھی لگی اور سردی میں اس کے پاس رضائی اور لحاف بھی نہیں تھا اور سردی کی شدت کی وجہ سے اسے چھینکیں اور کھانسی بھی لگ گئی اور بخار بھی ہو گیا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے گڈو کا کتا مر گیا۔ رانی کی بلی کے مرنے کی وجہ کیا تھی؟ رانی کی بلی کے مرنے کی وجہ اس نے نہاری کھا لی تھی، یعنی کہ رانی کی بلی نے نہاری کھا لی تھی اور اس نہاری میں مسالہ بہت تیز تھا جو اس کے سر کو چڑھ گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ سوال نمبر 3 ہے نظم سے کھانے پینے کی 4 چیزوں کے نام تلاش کر کے لکھیے۔ تو ہم اس نظم سے اگر 4 چیزوں کے نام تلاش کریں تو وہ گوشت، نہاری، دودھ اور دال ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے نظم سے 3 بیماریوں کے نام ڈھونڈ کر لکھیے۔ تو پہلا نام تاپ، تاپ کسے کہتے ہیں؟ بخار کو۔ دوسرا کھانسی اور تیسرا سانس نہ آنا، یعنی سانس کا بند ہونا۔ سرگرمی نمبر 3 ہے کہ درست املا۔ نظم میں اکثر کچھ الفاظ کی املا بدل دی جاتی ہے تاکہ نظم کا وزن برقرار رہے، جیسے دونوں کا تلفظ دونوں ہے، دال واو نون واو ہے، لیکن اس کا جو درست تلفظ ہے وہ دال واو نون گنا ہے۔ تو درست املا پر صحیح ٹکا نشان لگائیے، جیسے خ الف خا لام ہ لا، خ الف خا لام الف لا۔ تو ان میں جو درست املا ہے وہ خ الف خا لام ہ لا ہے۔ دوسرا ہے پے یہ الف لام ہ لا پیالہ اور پے یہ الف لام الف لا پیالہ۔ یہ دونوں پیالہ ہی ہیں لیکن اس کی جو صحیح املا ہے پے یہ الف لام ہ لا۔ تیسرا ہے میم سین الف سا لام الف لا مسالہ، تو اس کی جو صحیح املا ہوگی وہ میم سین الف سا لام ہ لا ہوگی۔ آگے ہے نون کاف الف کا لام ہ لا نکالا، تو اس کی جو صحیح املا ہے نون کاف الف کا لام الف لا نکالا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس نظم کی تمام سرگرمیوں کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان تمام سرگرمیوں کی دہرائی کرنی ہے اور سرگرمی نمبر 3 میں درست املا پر صحیح ٹکا نشان لگائیے، یعنی کہ ان میں جو صحیح املا ہے ان الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔